آداب بچوں، یہ لیسن ہم نے پڑھا ایک مزیدار کہانی۔ اس کہانی کو لکھنے والے جو مصنف تھے وہ تھے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو آئیے اب اس کہانی کے ہم الفاظ بنی پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں اس کے الفاظ بنی۔ الفاظ بنی میں سب سے پہلے لکھا ہے بیابان۔ بیابان ہوتا ہے جنگل۔ دوسرا ہے آدم نہ آدم زاد، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو۔ دوسرا ہے صلاح۔ صلاح ہوتا ہے مشورہ یا پھر رائے۔ تیسرا ہے کلے، درخت کی وہ کونپل جو کلی کی طرح پھوٹتی ہے۔ دگلا، روئی دار لبادہ، سردی کا ایک لباس۔ سجان اللہ، پاک ذات ہے اللہ کی یا پھر شکر گزاری کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ مہاوٹ، جاڑے کی بارش۔ اس کے بعد ہے ملیدہ۔ ملیدہ ہوتا ہے نمک، گڑ یا شکر اور روٹی کو خوب مل کر تیار کی جانے والی ایک غذا۔ غذا یعنی خوراک، کھانا جو ہم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنٹھا۔ کنٹھا ہوتا ہے پھولوں کا ہار یا پھر موٹے موٹے موتیوں کی مالا۔ خس، خس ہوتا ہے ایک قسم کی گھاس۔ گھڑونچی، گھڑونچی ہوتا ہے گھڑے رکھنے کا اسٹینڈ جو بال موم لکڑی کا ہوتا ہے۔ نہال ہونا، بہت خوش ہونا۔ آفت کی پڑیا، بہت زیادہ تیز یا چالاک۔ اس کے بعد ہے لاج رکھنا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرم رکھنا، عزت و آبرو کا خیال رکھنا۔ ملاحر گانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برسات کے موسم کا گیت۔ نظر کرنا، پیش کرنا، بھیٹ دینا، دو میں سے ایک کرنا ہے۔ تصفیہ، تصفیہ ہوتا ہے فیصلہ۔ فالج، ایک ایسی بیماری جس میں جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے۔ آگ لگنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہونا۔ لکوا، ایک ایسی بیماری جس سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آگ بگولا ہونا، بہت غصہ میں ہونا۔ کلیجہ دہلنا، بہت زیادہ خوف کھانا۔ خوف کھانا یعنی بہت زیادہ ڈرنا۔ یہ تھے ہمارے الفاظ میں نہیں۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم سوال جواب۔ یہ ہمارے سوال، آئیے ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جاڑا، گرمی اور برسات کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے جاڑا کہتا تھا میں اچھا ہوں، گرمی کہتی تھی میں اچھی ہوں، اور برسات کہتی تھی میں اچھی ہوں۔ یہاں پر غلطی سے اچھا لکھ دیا سبھی میں، یہاں پہ ہوگا اچھی اور یہاں پہ بھی ہوگا اچھی۔ جاڑا کہتا تھا میں اچھا ہوں، گرمی کہتی تھی میں اچھی ہوں، اور برسات کہتی تھی میں اچھی ہوں۔ اسی بات پر ان سب کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جواب ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو کسی آدم ذات سے پوچھیں کون اچھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جاڑے کی کن خوبیوں کو بڑی بی نے بیان کیا؟ اس کا جواب ہے بڑی بی نے کہا جاڑے کی جب صبح ہوتی ہے تو چنے والا آتا ہے، گرم گرم چنے لاتا ہے، طرح طرح کے میوے آتے ہیں،
چائے بن رہی ہوتی ہے، خود بھی پی جاتی ہے اور دوسروں کو بھی پلائی جاتی ہے۔ جاڑے کا کیا کہنا؟ سجان اللہ۔ اس کے بعد 4 ہے گرمی کے بارے میں بڑی بی کا کیا خیال تھا؟ بڑی بی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سجان اللہ، دن کا وقت ہے، پنکھے جھولے جا رہے ہیں، برف کی کلفیاں کھائی جا رہی ہیں، شام کو نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا عطر ملا، گڑھونچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سجان اللہ۔ 5واں سوال ہے مصنف نے برسات کا کیا حلیہ بتایا؟ جواب ہے مصنف نے بتایا کہ برسات کا سانولا نمکین چہرہ ہے، یہاں پہ چمکدار لکھا ہے، یہاں پہ 3 نقطے ہوں گے اس کے نیچے، یہاں پہ غلطی سے نہیں لگائے ہیں، یہاں پہ 3 نقطے ہوں گے چمکدار میں۔ چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھیں جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی برکھا رت چھا گئی۔ سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ بڑی بی کو نظر میں تھیلیاں کیوں ملی؟ بڑی بی کو نظر میں تھیلیاں اس لیے ملی کیونکہ اس نے برسات کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ بڑی بی کے گھر میں، یہ سوال نمبر 7 ہے، بڑی بی کے گھر میں چہل پہل سے پڑوسن پر کیا اثر ہوا؟ جواب، اس نے بڑی بی کے گھر جو چہل پہل دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا، پوچھا یہ روپیہ تمہیں کہاں سے ملا؟ بڑی بی نے کہا یہ روپیہ مجھے جاڑے گرمی اور برسات نے دیا ہے، وہ بھی روپیوں کی لالچ میں جنگل میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تھا سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ بد زبان بڑھیا جاڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ بڑھیا بولی، جواب ہے بڑھیا بولی چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بھی ہو گئی تیری ماں۔ بڑھیا نے کہا جب جاڑا آتا ہے تو کسی کو فالج ہوا، کسی کو لکوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے برسات کی کون سی باتوں کو بڑھیا نے ناپسند کیا؟ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، رات کو مچھر ستائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے بڑھیا کے ساتھ برسات کا سلوک کیسا تھا؟ برسات بڑھیا پر بجلی بن کر گری، بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھو کر رخصت ہوئیں۔ یہ تھے ہمارے سوال۔ اب خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ پہلی ہے انہی دنوں خالی جگہ اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ دوسری ہے باجرے کا خالی جگہ بن رہا ہے، رس کی خالی جگہ پک رہی ہے۔ تیسری ہے میاں جاڑے اپنی تعریفیں سن سن کر خالی جگہ نہ سماتے تھے، نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے تم نے آج خالی جگہ رکھ لی۔ پانچویں ہے خالی جگہ برس رہا ہے۔ تو اس کے جواب آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی خالی جگہ میں ہوگا جاڑا اور گرمی، دوسری میں ہوگا ملیدہ
اور کھیر. تیسری میں ہوگا پھولے. چوتھی میں ہوگا میری لاج. پانچویں میں ہوگا مینا. مینا یعنی بارش. چھم چھم. یہ تھی ہماری خالی جگہ. اس کے بعد ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ جو لفظ ہیں ان کے اگر معنی ہم کو آتے ہیں تو ہم ان کو آسانی سے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے صلاح. صلاح ہوتا ہے کسی کے ساتھ بات چیت کرنا کسی مسئلے کو لے کر. اور تصفیہ ہوتا ہے فیصلہ. بیاباں ہوتا ہے جنگل. آدم نہ آدم زاد ہوتا ہے یہاں کسی انسان جانور یا پھر کسی جاندار کا نام و نشان نہ ہو. یعنی کہ جہاں پر کوئی بھی جاندار کوئی بھی لیونگ تھنگ جو ہے نہ پائی جائے. ملہار ہوتا ہے برسات کے موسم کا گیت. اس کے بعد ہے نیچے لکھے ہوئے واحد و جمع کو الگ الگ کر کے لکھیے. یہاں پر واحد و جمع کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. یہاں پر ہم سب سے پہلے جو واحد ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تعریف واحد ہے. اشرفی واحد ہے. گھٹا واحد ہے. محاوت واحد ہے. فاصلہ واحد ہے. اور یہ جو باقی بچے یہ جمع ہیں. پھر سے بتا رہا ہوں. تعریف واحد ہے. اشرفی واحد ہے. گھٹا واحد ہے. محاوت واحد ہے. فاصلہ واحد ہے. اس کے بعد بچے بچے کلفیاں اور چوڑیاں. یہ تینوں جمع ہیں. اس کے بعد ہم محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. سب سے پہلے ہے تھر تھر کانپنا بہت زیادہ ڈرنا یا ڈر جانا. دوسرا ہے پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا. ناہل ہونا بہت خوش ہونا سرشار ہونا. جی بیزار ہونا اکدا جانا. آگ بگولا ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا. اس کے بعد ہے کلیجہ دہلنا بہت زیادہ خوف کھانا. پاؤں چاٹنا چاپلوسی کرنا. یہ کچھ عملی کام ہے یعنی ہوم ورک. ہندوستانی موسم جاڑا گرمی اور برسات کی خوبیاں بیان کیجیے. تو یہ آپ نے جو پیچھے سبق ہے وہ پڑھا ہے تو آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. ملیدہ کس موسم میں پایا جاتا ہے؟ اپنی والدہ سے بنوا کر کھائیے. اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد ہے پڑھیے اور سمجھیے. سورج نکل رہا ہے. اکبر ناشتہ کر رہا ہے. اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ یعنی کہ جس کو انڈر لائن کیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ کام شروع تو ہوا لیکن ابھی ختم نہیں ہوا. انہیں حال ناتمام کہتے ہیں. یعنی کہ ایسے لفظ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ ابھی جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اس کو ہم حال ناتمام کہتے ہیں. جیسے چاند نکل آیا ہے وہ اسکول جا چکی ہے. ان جملوں میں خط کشیدہ یعنی کہ جو انڈر لائن لفظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے. انہیں حال تمام کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے لفظ ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جیسے چاند نکل آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاند جو ہے وہ نکل چکا ہے. وہ اسکول جا چکی ہے یعنی کہ وہ اسکول چلی گئی ہے. تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے. تو ایسے لفظوں کو ہم حال تمام کہتے ہیں. آئیے ہم غور کرنے کی بات جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ اس کہانی کے مصنف ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. وہ اردو کے ممتاز نثر نگار تھے. وہ اپنے مخصوص انداز میں دلی کی بول چال کی زبان اس خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو مزہ آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سچ مچ ہمارے سامنے بیٹھا مزیدار کہانی سنا رہا ہو. انہوں نے اس کہانی میں جاڑا گرمی اور برسات کی اچھائیوں اور برائیوں کو اپنے مخصوص دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے. ہندوستان میں 3 موسم ہوتے ہیں. موسم سرما گرما اور برسات.
اس کے علاوہ ایک اور موسم بھی کئی ملکوں میں ہوتا ہے جسے موسم بہار کہتے ہیں۔ ان موسموں کی اپنی اپنی خوبیاں اور کمیاں ہیں۔ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ یعنی خدا بھگوان نے مختلف پھل پھول سبزیاں انسان کے لیے پیدا کی۔ برسات کے موسم کا خاص طور پر کسان بڑا استعمال کرتے ہیں۔ اس موسم میں کئی تہوار بھی ہوتے ہیں، باغوں میں جھولے پڑ جاتے ہیں، ملار گیت گائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری کہانی جس کا عنوان تھا ایک مزیدار کہانی۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کو لے کر گفتگو کریں گے۔